اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا لیسن نیکسٹ لیٹرز دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی تک ہم نے جو لیٹرز پڑھے وہ خ تک پڑھے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ خ جو تھا یہ موٹا تھا، باقی سب حروف جو تھے وہ باریک تھے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ جیم کو ہم نے ایک لمبا کر کے پڑھا تھا اس لیٹر کو، اور اس کے علاوہ جو با تا سا اور ہا خو تھے ان کو ہم نے ایک ایک الف لمبا کیا تھا۔ آج جو ہم لیٹرز پڑھیں گے دال زال، یہ دونوں جو ہیں یہ ہم نے لمبے کر کے پڑھنے ہیں، مد کر کے پڑھنے ہیں، جیسے کہ ہم نے جیم کو پڑھا تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم رو بھی دیکھیں گے۔ دال جو ہے یہ بہت آسان ہے اور موسٹلی لوگوں کا یہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، ایز سچ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ اتنی سی بات نوٹ کر لیں کہ دال جو ہے یہ سیم اسی مخرج سے نکلتا ہے جس سے تا نکلا تھا، یعنی اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے سیم وہاں سے دال نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، دال دال دال۔ دال بولتے وقت بھی اسی چیز کا خیال رکھنا ہے جو ہم نے الف کے اینگل کے بارے میں بات پڑھی تھی، با تا سا ہا کے متعلق، کہ دا جب ہم نے بولنا ہے تو الف کا اینگل جو ہے وہ 90 کے اینگل پہ تیکھا یا سیدھا نہیں آئے گا، دال منہ کھول کے نہیں، دال ذرا جھکا جھکا سا انداز۔ اور جب لام بولنا ہے دال کیوں مطلب اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو دال الف لام آ رہا ہے نا، تو لام کی جو ساؤنڈ ہے اس کو ہلا کے نہیں پڑھنا، مطلب ایسے باؤنس نہیں کرنا، دال ل یہ نہیں کرنا، دال جما کے دال دال۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی زال۔ زال تھوڑا سا ٹرکی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سا جو ہے ایک لیٹر ہم نے اوپر پڑھا تھا جو کہ تھوڑا سا ٹرکی تھا، جس پہ تھوڑی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ انہی لیٹرز میں سے ہے جو کہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف کہلاتے ہیں۔ زال اور زا جو ہے ان کی آواز سملر ہوتی ہے، اور اگر ہم نے زال کا مخرج تھوڑا سا بھی خراب کیا تو جو ہے یہ زا سے مشابہ ہو جائے گا اور پھر میننگ چینج ہو جائے گا۔ زال ایگزیکٹلی وہیں سے نکلتا ہے جہاں سے اوپر ہم نے سا پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا سا میں کہ سیٹی کی آواز نہیں آنی، اور زبان کی نوک کو اوپر والے دو دانتوں کے کنارے پہ رکھ کے تو پھر بولنا ہے سا۔ بالکل وہیں سے سیم آپ نے اوپر والے، آپ کو تصویر میں نظر بھی آ رہا ہوگا کہ زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر والے دو دانتوں کے کنارے پہ لگ رہی ہے، اوپر کے دانتوں کے کنارے پہ لگ کے تو پھر آپ نے بولنا ہے ذا، ذال ذال۔ اس کو زا نہیں کہنا، ذال۔ یہ بہت خیال رکھنا ہے کہ یہی چند لیٹرز ہیں جو ملتی جلتی آوازوں والے ہوتے ہیں حروف، کہ اس پہ انسان تھوڑی سی محنت کر لے تاکہ مخارج جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور پھر بعد میں غلطی کا امکان نہ ہو، کیونکہ یہ جو تلفظ کی غلطی ہوتی ہے، مخارج کی غلطی ہوتی ہے، یہ معنی بدل دیتی ہے اور یہ حرام درجے کی غلطی کہلاتی ہے۔ تو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے سا اور زال یہ دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ اوپر والے دو دانتوں کے کنارے پہ پہلے زبان رکھیں، پھر بولیں ذا۔ آ جب ہم بولیں گے، الف بولیں گے، تب تو زبان وہاں نہیں رہے گی obviously، صرف جو سٹارٹنگ کی جو ساؤنڈ ہے ذ کی، یہ والی ساؤنڈ کی وقت آپ کی جو زبان کی نوک ہے وہ اوپر والے دو دانتوں کے کنارے پہ رہے گی، ذال۔ اس میں بھی وہی اینگل کا خیال رکھنا ہے کہ الف کا اینگل جو ہے وہ سیدھا نہ جائے، جیسے با تا سا ہا، ویسے دال ذال، لام کو جما کے دال ذال، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا لیٹر رو۔ رو جو ہے اس کے متعلق یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ زبر کے ساتھ جب پڑھیں تو موٹا پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ کیونکہ ہم رو زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، رو زبر الف رو، تو اس لیے اس کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ کہیں زیر کے ساتھ آئے گا جب ہم قرآن مجید پہ پڑھیں گے یا قاعدے کے اندر جب ایکسرسائزز کریں گے تو وہاں زیر والا رو باریک ہوتا ہے، پیش اور زبر والا رو موٹا ہوتا ہے۔ رو کا جو مخرج ہے وہ اوپر کے 4 دانت ہیں، موسٹلی لوگوں کا یہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، سچ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ صرف ایک چھوٹا سا ایشو کچھ لوگوں کو آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ رو کی آواز جو ہے بہت زیادہ، وہ کیا کہتے ہیں اس کو،
تکرار کے ساتھ، کچھ لوگوں کی کچھ ضرورت سے زیادہ تکرار کے جیسے رو رو ایسے کر کے ر، یہ ساؤنڈ نہ نہیں چاہیے۔ تکرار تو اس کے اندر ہوتی ہی ہے، لیکن اتنی زیادہ تکرار نہیں کرنی کہ ایک رو کے بجائے کوئی 3 سے 4 رو ادا ہو رہے ہیں۔ رو رو رو، اس کو ایک الف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے با تا سا ویسے رو۔ اب کیونکہ یہ موٹا حرف ہے تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اینگل جو ہے یہ وہ رہے گا، تھوڑا سا تیکھا رہے گا، ترچھا رہے گا، جیسے کہ ہم نے با تا کا پڑھا تھا۔ یہ خو جیسے ہم نے پڑھا تھا ویسے رو۔ جو موٹے حرف کے ساتھ کا الف ہوتا ہے وہ بھی موٹا ہوتا ہے، وہ باریک نہیں ہوتا۔ جیسے خو الف بھی موٹا ہوا، ویسے رو الف بھی موٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے پھر سے پڑھتے ہیں ذرا شروع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم ہا خو دال ذال رو۔ الف با تا ثا جیم ہا خو دال ذال رو۔ بالکل ٹھیک۔ اتنی پریکٹس کیجیے گا۔ جن لیٹرز کو ہم نے لمبا کر کے پڑھا ہے ان کو لمبا کر کے ہی پریکٹس کریں، جن کو ایک ایک الف لمبا کرنا ہے ان کے اینگل کا خیال رکھیں، اور پلس جو موٹے حروف ہیں جیسے خو اور رو ان کو موٹا پڑھیں، ٹھیک ہے جی؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔